یہ پاکستان خالی شیخ رشید کا وطن نہیں ہے یا کسی اور کا وطن نہیں ہے. کیا آپ ملک میں آگ لگائیں گے, آپ ملک میں خانہ جنگی کریں گے اور قوم بیٹھی رہے گی؟ آپ چاہے ملک کے سلامتی کے اداروں کو رگیت دیں, آپ کی بات مانیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو یہ فوج اور یہ سلامتی کے ادارے بڑے اچھے ہیں, اور اگر وہ کہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بہت برے ہیں. کوئی بھی عمل کرے, کوئی بھی عمل کرے, برے عمل کو برا عمل کہا جائے گا, اچھے عمل کو اچھا عمل کہا جائے گا. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, کچھ وہاں سے پاکستان آئے ہیں, کچھ لندن چلے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. الحمدللہ دورہ سعودی عرب وزیر اعظم کا کامیاب نہیں کامیاب ترین رہا ہے. ہمارے سعودی عرب میں پرامن پاکستانی جو ہیں, جو وہاں اپنے کام کاج کر رہے ہیں, ان کو کسی قسم کا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کو شرمندگی ضرور ہے, ان کو مسائل ضرور ہوں گے جب ان سے ان کے لوگ پوچھتے ہیں گلیوں میں, محلوں میں, علاقوں میں, دکانوں میں کہ پاکستانیوں تم نے کیا کیا ہے مسجد نبوی میں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہماری. ہم اپنے اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ ہیں, کیونکہ یہ میرے وطن کے لوگ ہیں. جو معاملہ ہوا ہے مدینہ منورہ میں, اس کے حوالے سے سعودی اتھارٹیز نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور 5 لوگوں کو توہین کے زمرے میں نہیں, اسالٹ کے اوپر جو گرفتار کیا ہے. پاکستان میں 150 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں نے جو وفد کے ساتھ تھے, سعودی حکام کے ساتھ اس مسئلے کو کیا اٹھایا تھا, یا انہوں نے آپ سے بات کی؟ آپ نے بات کی, لندن سے لوگ آئے تھے, لندن سے تو اسکالر بھی آئے ہوئے تھے, اشتہاری بھی آئے ہوئے تھے, جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان میں تو کوئی اشتہاری شامل نہیں تھا, لیکن آپ کے وفد میں اشتہاری بھی شامل تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے قوانین کے مطابق جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہا ہے, اور سعودی عرب کے قانون کے مطابق اگر کوئی وہاں پر وائلنس کرتا ہے تو وہ اپنا قانون نافذ کریں گے. اگر وہ لندن سے کوئی آیا ہے یا برطانیہ سے یا امریکہ سے یا کوئی, تو سعودی عرب میں اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے, یا سعودی عرب نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے, تو آپ کو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ان کے ملک کے اندر جو آ رہا ہے وہ جانتے ہیں کس کو آنے کی اجازت دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے. لیکن ان کے ملک کے اندر اگر کوئی تخریب کرے گا, اگر کوئی اس طرح کا واقعہ کرے گا, تو ان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کے خلاف کارروائی کرے. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان میں فیصل آباد میں بھی توہین رسالت کے مقدمات ہوئے ہیں اور شیخ راشد حفیظ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے, یا کیا سزا اس پہ, عمران خان کو کیا سزا تجویز کریں گے؟ دیکھیے یہ رانا ثناء اللہ صاحب, میں چونکہ ابھی صبح پہنچا ہوں, اور ایک تو یہ میرا شعبہ نہیں ہے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ہماری جو وزارت داخلہ یا اگر صوبے میں ہوا ہے تو وہ آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتا سکتے ہیں کیا ہے. ایک ذمہ داری بطور متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین کے میرے پاس ہے, جب یہ مقدمات یا یہ ایف آئی آرز ہمارے پاس آئیں گی, علماء بیٹھیں گے, عدالت کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہیں, اس کو دیکھا جائے گا. اگر توہین ہوئی ہے, اگر جرم ہوا ہے تو ہم اپنی ریکمنڈیشن اس کے مطابق دیں گے, اگر نہیں ہوا ہے تو اس کے مطابق دیں گے. آپ کو یہ معلوم ہے, اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال کے دوران, بلکہ 3 سال کے دوران ہم نے یہ انشور کیا ہے, اور بالخصوص پچھلے 16 ماہ میں, کہ کسی پر توہین رسالت یا توہین مذہب کا ناجائز جو ہے وہ مقدمہ نہ ہو, اور اگر کہیں ہوا ہے تو متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے اس کے حوالے سے اپنی سفارشات دی ہیں. اس لیے قبل از وقت جو ہے کوئی بات کرنا, جب عدالت یہ ہمیں بھیجے گی انشاءاللہ جو آئین قانون اور سب سے پہلے قرآن و سنت جو کہے گا اس کے مطابق فیصلہ سر پلیز بتا بھی دیں, جو واقعہ وہاں آپ نے خود بھی دیکھا اور ابھی جس پہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ تو ہوا دکھائی دیا, اس کے پیچھے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ اس میں شامل تھے, ان دونوں کے لیے اسلامک لا کیا کہتا ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزا اسلامک لا میں کیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو قاضی جو ہے وہ حالات واقعے کی سنگینی اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. چاہیے تو یہ کہ اسی جگہ کے اوپر ان لوگوں کو کوڑے لگائے جائے. یہ خالی میں پھر کہنا چاہتا ہوں,
یہ بیچارے خالی وہ جو وہاں کام کرنے والے تھے یا عمرے پہ، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو باقاعدہ عمرے پہ گئے تھے وہاں. یہ خالی وہاں پاکستانی وہ نہیں تھے کہ جو پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ جو عمرے پہ وہاں گئے تھے وہ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور مجھے آپ بتائیں، مسجد نبوی جن لوگوں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ اتنی وسیع و عریض جگہ کے اوپر ایک پری پلان ہر طرف میں لوگوں کا جو ہے کھڑا کیا جانا اور ایک ہی بات کرنا یا ایک ہی نعرے بازی کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ، اور اگر یہ عوامی رد عمل تھا تو یہ عوامی رد عمل اگلی صبح کہاں تھا؟ یہ عوامی رد عمل مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ عوامی رد عمل جدہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ ایک پری پلان منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور جن ظالموں نے یہ کیا ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ کس جگہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں کہیں کر لیتے، وہ کہیں اور کسی جگہ کر لیتے، لیکن مسجد نبوی کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس جگہ کا، میں نہیں کسی پہ فتویٰ لگانا چاہتا، لیکن عمل بتا رہا ہے کہ آپ ذرا پڑھ تو لیں کہ وہاں پہ جب آپ حجرہ اپنا مواضع شریف کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں کیا آیت لکھی ہوئی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جنہوں نے یہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے، آپ نے کہا نا شریف، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جو یہ آوازیں بلند اونچی کرتے ہیں، حابطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزیز ہیں. یہاں تو تاریخ میں ہے کہ لوگوں کو خواب میں اشارہ ملا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس سے جو ہے مدینہ منورہ کی توہین کا زمرہ آ رہا، مدینہ سے نکل جاؤ. تو علماء اسلام نے کہا کہ نکل جاؤ، تم نے یہاں مدینہ کے تقدس کو پامال کرنا، پھر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے کس طرح اس کی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی؟ میں نے کل ایک سابق وزیر کا ٹویٹر پہ میسیج دیکھا کہ انصاف ہوا ہے. یہ کیا، کون سا انصاف ہوا ہے؟ کیا کل اگر عمران خان صاحب جائیں اور وہاں 100 آدمی مسلم لیگ یا کوئی اور جماعت کھڑی کر دے؟ یہ نہ کرو یار. یہ کون سی روایت تم نے شروع کی؟ یہاں تو تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو سوشل میڈیا پہ. میں نے کیا جرم کیا؟ مجھے ذرا بتا دیں. ہم تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، ہماری اپنی جماعت ہے، آپ سب کو پتا پاکستان علماء کونسل. اور یہ پاکستان اور میرا دین میں کیا، جب میں 11 مرتبہ خان صاحب کے دور میں مختلف اسلامی ملکوں میں اس وطن کے لیے جاتا رہا ہوں، کوئی ایک ٹکٹ میں نے خان صاحب سے لیا ہے؟ کوئی ایک ٹی اے ڈی اے میں نے لیا ہے؟ کوئی رہائش لی ہے؟ میں تو اپنے وطن کا اب بھی جاؤں گا. جو میں، خان صاحب نے تو قیدیوں کی بات بعد میں کی تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سعودی عرب میں اور امارات میں اور باقی جگہوں پر جو قیدی ہے، حتیٰ کہ میں نے تو افغان جو 9/11 کے بعد جو قیدی افغانستان کی جیلوں میں تھے ان کو لے کر ہم آئے. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا کام جو تھا اور جو ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے. پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی اور توہین مذہب، توہین ناموس رسالت کے قانون کی پاسداری، توہین مذہب، توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال نہ ہو، یہ ہم اس پہ چوکیداری کریں گے. جب عدالتیں ہمیں اس حوالے سے جو ایک بنی ہوئی ہے روٹین کہ ہمارے پاس چیزیں آئیں گی، اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ براہ راست ملوث، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی تقریریں اس حوالے سے موجود ہیں، ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. توہین کرنے والا کوئی بھی ہو. اور پھر آپ نے پاکستان کو بدنام کیا، دین کو تو کیا ہی ہے آپ نے. سر، سعودی حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی اس پر اعتراض یا شکوہ کا اظہار کیا گیا جب آپ لوگ ملاقات کے لیے گئے؟ دیکھیے، یہ جن کا سعودی عرب جو ہے وہاں ایک نظام ہے، ایک قانون ہے.